اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا اور رسالت مآب جناب سید الانبیاء سرور انبیاء امام القبلتین وسیلتنا الی اللہ فی الدارین صاحب قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ مالک لم یزل نے ہمیں آج پھر ماہ صیام کے اندر چوتھا جمعہ نصیب فرمایا، اور خدا بزرگ و برتر سے یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال پانچواں جمعہ یعنی 30 رمضان المبارک کو جو پانچواں جمعہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری قسمت میں فرمائے۔ اور رب ذوالجلال کا بے پایاں احسان ہے کہ وہ ہمیں ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور جتنی عبادات و صدقات و خیرات مومنین کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی وہ قبول فرمائے۔ آپ سب احباب کو علم ہے کہ ہم نے سلسلہ ترجمہ و تفسیر القرآن شروع کر رکھا ہے خطبات جمعۃ المبارک میں، تو سورہ انعام تک ہم پہنچے ہیں اور سورہ انعام کی 45 آیتیں ہم پڑھ چکے۔ آج آیت نمبر 46 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس سبق کا پچھلے سبق کے ساتھ رابطہ یہ ہے، لاحقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین سے بات کرنے، ان کو جواب دینے کا وحی کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام انہیں اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق جوابات ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں رسول کریم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کے ذریعے کہ اے محبوب آپ انہیں یہ کہہ دیں، آپ ان کو یہ کہہ دیں، آپ ان کو یہ جواب دے دیں، آپ ان کو یہ جواب دے دیں۔ تو انہی آیات کا تسلسل ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب پیارے، انہیں آپ یہ بھی کہیں، یہ بھی بتائیں کہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، اور پھر ان امتوں کو تنگی اور تکلیف دے کر آزمایا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، دعا کریں، لیکن جب ان کے پاس تنگی کا عذاب آیا تو انہوں نے اللہ کو یاد ہی نہ کیا، کیونکہ ان کے دل پتھروں جیسے ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے جو برے اعمال تھے ان کو مزین کر کے ان کے سامنے کیا کہ زنا کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا، جھوٹ کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا، شراب کو، جوئے کو، سود کو، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے عملوں کو بڑا خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کرتا رہا، اور پھر جب وہ نصیحت کو بھول کے اللہ کریم نے ان پر ایک اور آزمائش مبتلا کر دی۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ آزمائش یہ تھی کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، صحت کا، تندرستی کا، سلامتی کا، رزق کا، یہ ان پر ہم نے دروازے کھولے، مال و دولت کے۔ اور جب ان کے پاس وہ مال و دولت آ گیا، وہ اترانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں ڈراتے تھے کہ تمہارا رزق بند ہو جائے گا اگر تم نافرمان رہے، تم سے یہ نعمت بھی چھین لی جائے گی، یہ نعمت بھی چھین لی جائے گی، آپ تو ہمیں ڈراتے تھے، ہمارے پاس تو مال و دولت بہت زیادہ ہو چکا، ہم تو بڑی زندگی عیش و عشرت سے گزار رہے ہیں۔ وہ جب خوشی کے ساتھ ہلکان ہوئے تو رب ذوالجلال نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر سارا کچھ ان کا غصب کر دیا، ہر چیز ان کی تباہ و برباد ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ظالموں کی جڑ جو ہے اس کو کاٹ دیا ہے۔ ظالم کی جڑ کبھی نہیں آگے چلے گی،
ظالم کی نسل کبھی آگے نہیں چلے گی، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ظالموں کی جڑ کو ہم نے کاٹ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 46 ہے جہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے یہ کہیے، یہ جو منکر ہیں آپ کی شان رسالت کے، آپ کے معجزات کے، یہ جو دیکھ کر بھی انکار کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیے ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر اللہ لے جائے سمعکم تمہاری سماعتوں کو، اگر اللہ تمہاری سماعتوں کو لے جائے، و ابصارکم اور تمہاری بصارتوں کو، تمہاری نظر کو لے جائے، و ختم علی قلوبکم اور اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون پھر معبود ہے جو ان نعمتوں کو واپس تمہیں دلوا دے؟ کوئی ہے ایسا کہ اللہ تمہارے کانوں کا سننا جو ہے اس کو ختم کر دے، تمہاری آنکھوں کا دیکھنا اس کو بند کر دے، تمہارے دلوں کو حق قبول کرنے سے اللہ منع کر دے، مہر لگا دے؟ من الہ غیر اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے سوا؟ یأتیکم بہ، جو ان نعمتوں کو واپس تمہارے پاس لوٹا دے، کہ تمہیں سننا بھی نصیب ہو جائے، تمہیں دیکھنا بھی نصیب ہو جائے، تمہارے دل جو ہیں وہ اطاعت کو بھی قبول کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلائل بیان کرتے ہیں۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف کیسے، نصرف بار بار کسی چیز کا پھیرنا، نصرف الآیات دلیلوں کا۔ اللہ فرماتا ہے کیسے ہم بار بار ان کو دلیلیں دے رہے ہیں، دیکھیے تو صحیح کیسے بار بار ان کو دلیلیں دے رہے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، وہ پھر بھی روح گردانی کر رہے ہیں۔ چاند ان کے سامنے دو ٹکڑے ہوا، الٹا سورج واپس پلٹا، ڈوبا ہوا سورج، پتھروں نے ان کے سامنے کلمہ پڑھا، پتھر پانی پر چل کر ان کے سامنے آیا، درخت نے زمین کو چیر کر ان کے سامنے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مردہ گو نے زندہ ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جانوروں نے حضور کی گواہیاں دیں، پتھروں نے، درختوں نے گواہیاں دیں، اس کے باوجود نہ ان کے کانوں نے سنا، نہ ان کی آنکھوں نے دیکھا، نہ ان کے دلوں نے قبول کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے جب مہر لگا دی ہے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا جو تمہاری اس حالت کو دوبارہ واپس پلٹا سکے، مہر لگ گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو رب فرماتا ہے اس کے باوجود ثم ہم یصدفون، وہ روح گردانی کر رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، نہیں باز آئے۔ قل ارائیتکم، آپ کہیے ان کافروں سے، آپ سب نے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے دوست، جتنے بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ انعام کو جب پڑھنا ہے تو اس نظریے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو کافروں کو جواب دینا بتا رہا ہے۔ جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو لطف بھی آئے گا، اس بات کی سمجھ بھی آئے گی کہ بار بار اللہ کہہ رہا ہے قل قل قل، محبوب اب یہ کہہ دو، اب یہ کہہ دو، اب یہ کہہ دو، اب یہ کہہ دو۔ یہ ذہن میں رکھ کے جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن کا مفہوم جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، پھر یہ مفہوم آپ کو کبھی ڈگمگانے نہیں دے گا، پھر یہ قرآن فہمی کا اسلوب، طریقہ جو ہے آپ کو کبھی بد عقیدہ نہیں بننے دے گا۔ ورنہ آپ جب اس کی آیات کو اپنی عقل کے مطابق یا 2 نمبر مولویوں کی عقل کے مطابق پڑھیں گے تو آپ رسول کریم علیہ السلام کی شانوں کے منکر بن جائیں گے، وہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جملے کیوں کہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ کہیے ان سے، ارائیتکم، کہ تم اگر دیکھو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او جہرتن،
یا کھلم کھلا آ جائے، اللہ کا عذاب اچانک تمہارے پاس آ جائے کھلم کھلا، حل یہلک الا القوم الظالمون، کیا اس عذاب کے اندر سارے ہی ہلاک ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، حل یہلک، تو کون کون ہلاک ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے الا القوم الظالمون، سوائے ظالموں کے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ اگر اللہ اچانک کسی قوم پر عذاب بھیجے گا تو ظالم ہلاک ہو جائیں گے۔ وما نرسل المرسلین، وما نرسل، اور ہم نے نہیں بھیجے، المرسلین رسول، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول کیوں بھیجے؟ وما نرسل المرسلین، ہم نے رسول نہیں بھیجے، الا، مگر کیوں بھیجے؟ مبشرین، خوشخبری سنانے کے لیے بھیجے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے بھیجے۔ اللہ یہاں پہ اس آیت کے ان دو جملوں میں رب ذوالجلال نبیوں کی بعثت کا یا بعثت کا، ان کے بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے کہ نبی کو بھیجنے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اب یہاں سے آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دینا ہے، آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 48، آیت نمبر 48 سورہ انعام کی، یہاں سے جب آپ سمجھیں گے آپ کو کئی بدعقیدہ مولویوں کو جواب دینا آ جائے گا۔ جب آپ یہاں سے اس کو پڑھنا شروع کریں گے، آیت نمبر 48 سورہ انعام کی آیت نمبر 48 سے، اللہ فرماتا ہے نبیوں کو، رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ دو مقصد ہے، خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، اس لیے بھیجا ان کو۔ اب سمجھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، نبیوں کو کیوں بھیجا ہے؟ خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، علم غیب بتانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اگلی آیتیں آئے گی نا، پھر آپ کو یہ پورا مضمون سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نبی کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تمہیں علم غیب دے، تمہیں منڈیوں کے ریٹ بتائے کہ کل منڈی کا بھاؤ جو ہے وہ چڑھے گا یا اترے گا، اس لیے نہیں بھیجا۔ نبی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ نبی کو کیوں بھیجا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری سنانے والے ہوتے ہیں اور ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ فمن، پس جو شخص آمنا، ایمان لایا، و اصلح، اور اپنی اصلاح کی یعنی نیک اعمال کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، یمسہم العذاب، ان کو چمٹ جائے گا اللہ کا عذاب، ان کو اللہ کا عذاب آ جائے گا، بما کانوا یفسقون، اس سبب سے کہ دلائل آنے کے باوجود بھی وہ فاسق رہے، نافرمان رہے، اس وجہ سے اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب اگلی آیت پڑھ کے جو آیت نمبر 50 ہے، بہت سارے مولویوں کے ہاضمے خراب ہوئے، بہت سارے مولویوں کے عقیدے خراب ہوئے، انہوں نے لوگوں کے عقیدے بھی خراب کیے کہ دیکھو جی قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ نبی پاک خود کہہ رہے ہیں کہ میں علم غیب نہیں جانتا، اور نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ میں کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوں۔ مولوی اسماعیل دہلوی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کا دونوں کا سانجھا امام ہے، دونوں کا سانجھا امام مولوی اسماعیل دہلوی، وہ تو یہاں آ کے یہ لکھ رہا ہے اس آیت کو کہ ولا اقول لکم انی ملک، اس کا ترجمہ کر کے تو مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا آگے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنی جان کا بھی مالک و مختار نہیں ہوں۔ خود سے اس کا مفہوم گھڑا اور من گھڑت مفہوم بنا کر حضور کی امت کو نبی پاک علیہ السلام سے دور یوں کیا جا رہا ہے کہ یہ کلمہ بھی پڑھے اور ساتھ یہ بھی کہے کہ میرے نبی کو تو کسی غیب کی خبر کا پتہ نہیں تھا۔ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے لوگوں کا کہ یہ حضور کا امتی کلمہ بھی پڑھے اور ساتھ یہ بھی کہے کہ میرے نبی پاک نے تو خود کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، حالانکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، آیت نمبر 50 ہے یہ سورہ انعام کی۔ قل لا اقول لکم، محبوب تو کہہ، اللہ کہلوا رہا ہے،
وہ بھائی سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ جو کہلوائے گا نبی وہ کہنے کا پابند ہے۔ اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ نبی پاک خود بخود ہی نبی بن گئے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم تو حضور کی کسی ایک صفت کو ذاتی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کافروں سے گفتگو فرما رہے تھے، جس کے جواب آ رہے ہیں مسلسل قل کے ساتھ، کافروں کو یہ جواب دیے جا رہے ہیں، اور یہ جواب بھی کافروں کو دیا جا رہا ہے۔ میں اس لیے آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا، جب آپ اس سورت کو، سورۃ الانعام 7ویں پارے کی جو سورت ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے، اس کے اندر بار بار لفظ آیا ہے قل قل قل، محبوب تو کہہ، محبوب تو کہہ، محبوب یوں کہہ، محبوب اب یوں کہیے، اب یوں کہہ دیجئے۔ گویا اللہ اپنے محبوب کو خود جواب دلوا رہا ہے، محبوب کی زبان سے خود جواب دلوا رہا ہے۔ تو یار جب رب کہے تو محبوب آگے سے کیا کہے گا کہ یا اللہ میں تیری گل نہیں مننی؟ رب جو کہلوائے گا حضور وہ کہنے کے پابند ہیں، اور اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہاں کافروں کو رسول کریم علیہ السلام جواب دے رہے تھے۔ ہوا یہ کہ کافروں نے نبی پاک علیہ السلام سے آ کر سوال کیا، انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں نا پھر ہمیں بتائیں، ہم منڈیوں میں جاتے ہیں، ملک شام میں، یمن میں، عراق میں، نجد کی منڈی میں، ہم پھر وہاں کل جائیں گے، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ فلاں فلاں چیزوں کے بھاؤ جو ہیں قیمت ان کی چڑھے گی یا اترے گی۔ اگر آپ غیبی خبر ہمیں دے دیں کہ ان کی قیمت جو ہے وہ بلند ہوگی، ہم اس کو سٹاک کر لیں گے۔ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ ان کی قیمت گر جائے گی، ہم اس کو نہ خریدیں۔ اس کا جواب اللہ کریم اپنے محبوب کو بتا رہا، اللہ فرما رہا ہے محبوب قل، آپ ان کو یہ کہیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اقول لکم ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں ملک بنا کر بھیجا گیا ہوں، فرشتہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میرے پاس علم غیب ہے۔ اب 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو سمجھ لیں، ان 3 چیزوں سے ہی امت کا عقیدہ برباد کیا گیا ہے۔ یہ 3 جملے لے کر قرآن پاک سے، پہلا جملہ کیا ہے؟ محبوب آپ کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ اب آپ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری شاہد صاحب ہیں، وہ سیاسی بندے بھی ہیں، جاوید مارکیٹ بھی ہے ان کی۔ اچھا، جاوید مارکیٹ کی چابیاں ان کے پاس ہوں گی یا کسی اور کے پاس ہوں گی؟ مالک یہ ہیں کہ کوئی اور ہے؟ میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، آسان سی مثال ہے۔ وہ بھائی ہم یہی کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ جاوید مارکیٹ کی چابیاں ان کے پاس ہیں، حالانکہ کرائے پہ دی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ ان کو تالے لگا کے چابیاں ان کے پاس ہیں۔ لیکن جب آپ اس جملے کو گہرائی میں جا کے سمجھیں گے نا، حقیقت میں چابیاں ان کے پاس، یہ جب چاہیں جس دکاندار کو چاہیں بھائی دکان خالی کر دو، وہ نہیں کرے گا۔ حقیقت میں چابیاں ان کے پاس ہیں، وہ تو کرایہ دار ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال یہی سمجھا رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ ان کافروں کو جواب دیجئے کہ بھائی میں تو اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں، اصل خزانے تو اللہ کے ہیں نا، اللہ والے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، جو اللہ والے خزانے وہ میرے پاس نہیں ہیں، مالک تو وہ ہے، میں تو اللہ کا رسول بن کے تمہاری طرف آیا ہوں۔ یہاں رسول کریم علیہ السلام اس بات کی نفی نہیں کر رہے کہ مجھے اللہ نے خزانے دیے نہیں ہیں، یہ نہیں کہہ رہے رسول کریم کہ مجھے اللہ نے خزانے دیے نہیں ہیں، یہ کہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ محبوب قل آپ کہیے لا اقول لکم، میں نہیں کہتا۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جب آپ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ مولوی آپ کے عقیدے کے ساتھ کیسے کھیل گئے۔ اللہ فرماتا ہے قل،
محبوب آپ ان کافروں کو کہیے، لا اقول میں نہیں کہتا، محبوب آپ ان کو کہیے کہ میں نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا۔ یعنی رسول کریم علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ محبوب آپ ان کو جواب دیجئے کہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا۔ اور دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام نے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، مسلم کے اندر حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا بے شک اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ وہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے وہ۔ ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا، پھر ادھر حضور نے کہہ بھی دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام نے کہا نا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، وہاں حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں، وہاں مخاطبین صحابہ تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ میرے غلاموں پریشان نہیں ہونا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے، واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ وہاں مخاطبین صحابہ ہیں، اور یہاں سورۃ الانعام کے اندر مخاطبین صحابہ نہیں تھے، یہاں مخاطبین کفار و مشرکین تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، محبوب آپ ان سے کہیے کہ میرا تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ، یہ ہے اس کا مفہوم۔ اور بدعقیدہ مولوی آپ کو کیا کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، وہ آپ کو یہ کہے گا، یہ حوالہ دے گا آپ کو کہ نبی پاک کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، دیں گے کیا؟ وہ اسی آیت کو دلیل بنا کر آپ کے عقیدے سے کھیلنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ قرآن فہمی کا اسلوب اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جواب دلوا رہا ہے، کافروں کو کہلوا رہا ہے کہ محبوب ان کافروں سے کہیے کہ میں دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں دعویٰ ہی نہیں کرتا۔ وہ کہہ رہے تھے نا نبی پاک کو کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ کر کے دکھائیں، نبی پاک نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کے پاس تو اللہ کے خزانے ہوں گے، پھر آپ ایسا کریں، آپ یہ خزانوں کے منہ ہمارے لیے کھول دیں، یہ پہاڑوں سے سونا نکلے۔ سرکار نے، اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان کو کہیے کہ میں تو دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اب ایک چیز ہے، اللہ کہلوا رہا ہے محبوب کی زبان سے کہ محبوب آپ کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ اللہ یار کہلوا رہا ہے، وہ اللہ ہے۔ اچھا ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہے چل بیوقوفا، تو کیا میں بیوقوف ہوں؟ میں اچھا وہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے اور میرے جیسا بندہ سنے اور آئندہ اس بچے کو کہنا شروع کر دے او بیوقوف او بیوقوف، وہ کہے کہ آپ مجھے بیوقوف کیوں کہتے ہیں؟ میں کہوں کہ تیرے ابے نے کہا تھا، تو وہ تھپڑ مارے گا کہ وہ تو میرا ابا ہے، مجھے جو مرضی کہے۔ ایسے ہے نا جی کہ وہ تو میرا ابا ہے، مجھے جو مرضی کہے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ بلا مثال و بلا تشبیہ۔ میں رسول کریم علیہ السلام کو یہ باپ بیٹے والی تشبیہ نہیں دے رہا اللہ کے ساتھ، میں نے بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تو پھر اللہ ہے، وہ تو سب کا مالک ہے۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ ان کافروں کو کہہ دیجئے کہ میں تو دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تو دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میرے پاس علم غیب ہے، میں تو دعویٰ نہیں کر رہا، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ یعنی تین چیزوں کی نفی یہاں پہ کی جا رہی ہے، اور وہ نفی یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس طرح اللہ اپنے خزانوں کا مالک ہے، اس طرح رسول کریم اللہ کے خزانوں کے مالک نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ تو پھر اللہ ہے۔ جس طرح اللہ اپنے خزانوں کا مالک ہے، میں نے مثال آپ کو بالکل سادہ سی مثال دی ہے کہ جاوید مارکیٹ کا ڈائریکٹر کون ہے؟ چودھری شاہد صاحب۔ وہاں پہ جو کرایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کوئی جا کے پوچھا بھئی آپ کی کون سی دکان ہے؟ تو وہ کہے گا جی یہ میری دکان ہے، وہ یہی کہے گا نا، یہ میری دکان ہے، حالانکہ وہ کرایہ دار ہے، وہ کہے گا یہ میری دکان ہے۔ اچھا چودھری شاہد صاحب آ جائیں
اور یہ کسی بندے کو تعارف کروائیں یہ جتنی 10 15 20 دکانیں یہ ساری میری ہیں. اب وہ کرایہ دار باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں, وہ لوگوں کو کہیں کہ بھائی یہ میری دکان ہے, یہ میری دکان ہے, یہ میری دکان ہے, اور یہ کہیں کہ بھائی یہ ساری مارکیٹ میری ہے. اب کلیم دونوں طرف ایک ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں دکانیں ہماری ہے, ہم کرایہ دے رہے ہیں, یہ کہتے ہیں دکانیں میری ہیں, میں مالک ہوں, ان کا رجسٹری میرے نام پہ ہے, ہیں دونوں مالک, وہ عارضی مالک ہیں. ان کو اللہ نے تاحیات مالک ان کا بنا دیا, رجسٹری ان کے نام پہ ہو گئی. بس یہی فرق ہے, اللہ کے نبی کے پاس جو خزانے ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں, اور اللہ کے خزانے جو ہیں وہ قدیم ہیں, اللہ کے اپنے ہیں, اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور رسولوں کو جتنی بھی اللہ کریم جل جلالہ نے دلیلیں دے کر بھیجا, معجزے دے کر بھیجا, علم غیب دے کر بھیجا, علم غیب کی خبریں دے کر بھیجا, جتنے خزانے دے کر بھیجے, جتنے معجزات دے کر بھیجے, وہ سارے کے سارے اللہ وحدہ لا شریک کے عطا کردہ ہیں. تو یہاں وہی بات ہے کہ رسول کریم علیہ السلام آپ ان چیزوں کی نفی کر رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, میں نہیں کہتا کہ میں علم غیب جانتا ہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دیا نہیں ہے. اگر ہم اس آیت کو لے کر یہ کہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کو علم غیب نہیں دیا گیا, سورۃ انعام پڑھ لو, آیت نمبر 50 پڑھ لو, نبی پاک نے خود کہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کو بندہ یہ کہے کہ نبی پاک نے خود کہا ہے, اسے کہو کہ دکھاؤ نبی پاک نے خود کہاں کہا ہے. خود نہیں کہا. یہ قرآن میرے پاس موجود ہے, قرآن پاک کھلا ہوا ہے, اگر آپ میں سے کوئی سمجھنا چاہتا ہے میرے پاس آ کے یہاں کھڑا ہو جائے. اس آیت کو جب آپ سٹارٹ کریں گے تو پہلا لفظ ہے قل, محبوب تو کہہ. اللہ کہلوا رہا ہے. کس کو؟ مخاطب سامنے ابو بکر صدیق نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سامنے جواب جن کو دیا جا رہا ہے وہ سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نہیں تھے. ان کو جواب نہیں دیا جا رہا. سورۃ انعام کی جب آپ پچھلی 10 15 20 25 30 50 آیتیں پیچھے جا کے پڑھیں گے تو سورہ انعام شروع یہاں سے جس جگہ سے ہو رہی ہے, اللہ کریم مشرکین کو جو جواب دیے جا رہے ہیں نا وہی جواب اپنے محبوب کو بتا رہا ہے. مشرکین کو یہ سارے جواب دیے جا رہے ہیں, اور مولویوں نے, چند مولویوں نے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا دیکھو جی نبی پاک نے خود کہا قرآن پاک ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. نبی پاک نے خود کہا قرآن پاک ہے, نبی پاک کہتے ہیں میں علم غیب میرے پاس نہیں ہے. بھائی نبی پاک نے خود نہیں کہا, اللہ کہلوا رہا ہے, اللہ کہلوا رہا ہے. اب دیکھیے آپ سارے ایک چیز جو ہے اس کو سمجھ لیں. اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر زمین اور آسمان دونوں میں دو خدا ہوتے تو تعارض آ جاتا, فساد پیدا ہو جاتا. زمین والا خدا کچھ اور چاہتا, آسمان والا خدا کچھ اور چاہتا. خدا ایک ہی ہے, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں. اسی طرح قرآن پاک جو ہے, قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر تعارض نہیں ہے. ایک قرآن کی آیت دوسری آیت کے ساتھ کبھی ٹکراتی نہیں نظر آئے گی آپ کو, ایسا نہیں ہے. ہمیں ٹکر کہاں پہ نظر آئے گی؟ جب ہم خود نہیں سمجھتے پھر ہمیں ٹکر نظر آئے گی. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی جو آیت ہم سورۃ انعام کی آیت نمبر 50 پڑھ رہے ہیں, اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. محبوب آپ کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. اور چھوٹی سی صورت ہے, آپ سب کو آتی ہوگی, سورۃ کوثر پڑھتے ہیں نا آپ, انا اعطیناک الکوثر. اللہ فرماتا ہے بے شک محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے. جہاں بھر کے خزانے آپ کو عطا فرما دیے ہیں. ایک طرف وہ آیت ہے, ایک طرف یہ آیت ہے. اب جائیں گے کدھر؟ اور دوسری آیت پھر سن لیں, سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا, یہ بھی اکثر لوگوں کو آتی ہے. اس کی آخری آیت کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس سے دو آیتیں پیچھے آ جائیں. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب آپ کے دروازے پر جو سوالی بھی آ جائے آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں. اس سے پچھلی آیت ہے
اس سے اگلی اب وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کے پاس جو بھی سوال لیا ہے اس کو جھڑکنا نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرنا ہے. کیسے چرچا کرنا ہے؟ جو سوالی آ رہا ہے اس سے ہاتھ پیچھے کھینچیں گے تو چرچا ہوگا، یا ہر سوالی کی جھولی بھری جائے گی تو چرچا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خزانے بھی عطا فرمائے ہیں اور غیب کی خبریں بھی عطا فرمائی ہیں. قرآن پاک ہے، سورہ آل عمران ہے، اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ما کان اللہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے لیطلعکم کہ وہ مطلع کرے، باخبر رکھے، علی الغیب، غیب پر کسی کو. اللہ کسی ایرے غیرے کو غیب پر خبردار نہیں کرتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے. یہ بھی قرآن ہے. سورۃ انعام بھی قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں، کیا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نبی پاک کو اللہ کہتا ہے محبوب ان کو کہیے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا. تو یہ سچی بات ہی ہے، اس میں جھوٹ بھی کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر نبی جتنے بھی آئے، 1,24,000 یا کم و بیش، ان میں سے 313 رسول، کسی ایک نبی یا رسول کے پاس ایک ذرے کا علم بھی اپنا نہیں تھا. ایک ذرے کا علم بھی کسی کے پاس اپنا نہیں تھا. یہاں پہ اپنے علم کی نفی کی جا رہی ہے کہ ذاتی میرے پاس کچھ نہیں، از خود میں نہیں جانتا، میرا اللہ جو بتاتا ہے میں وہی جانتا ہوں. تو یہاں پہ ذاتی جو علم ہے، ذاتی جو خزانے ہیں، ذاتی جو صفات ہیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں، آپ یہ کہہ دیں. اب دیکھیے تیسری بات، اللہ فرماتا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور محبوب آپ یہ کہیے کہ میں نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، میں نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں. وہ کیا کہتے تھے؟ لو اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، یہ بھی شادی کرتا ہے، ہم بھی شادی کرتے ہیں، فرق تو ہے کوئی نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہیے کہ فرشتہ کبھی نبی بن کے نہیں آتا. بشروں کی طرف فرشتہ کبھی نبی بن کے نہ آیا، نہ اب آئے گا. بشروں کی طرف بشر ہی نبی بن کے آتا ہے. تو ولا اقول لکم انی ملک، میں کب کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں کہ میں نے شادی نہیں کرنی؟ میں کب کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ میں بشر رسول بن کے تمہاری طرف آیا ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، مگر یہ کہ میں اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو اللہ کی طرف سے میرے پاس وہی بھیجی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، محبوب آپ ان سے یہ پوچھئے، اب آپ ان کو یہ کہیے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ ساری آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، اللہ کفار و مشرکین کو جواب دلوا رہا ہے، اپنے محبوب کی زبان سے جواب دلوا رہا ہے. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک صفت کا انکار نہیں کیا جا رہا. اگر آپ کہیں کہ جی دیکھیں قرآن پاک کے اندر ہے کہ نبی پاک نے کہا ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، تو پھر مجھے بتائیے کہ صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہوئے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے جو ہو چکا وہ بھی بیان کر دیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی بیان کر دیا. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے یہاں تک ہمیں بتا دیا کہ جنتیوں کے نام بھی بتا دیے، جہنمیوں کے نام بھی بتا دیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا من ابی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابا کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہی ہے. وہ گھر چلے گئے، جا کے ماں سے کہا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہے، صحیح ترین حدیث ہے. انہوں نے کہا ماں تجھے مبارک ہو کہ میں حلالی ہوں، لوگ مجھے حرامی کہتے ہیں، جب لڑائی ہوتی ہے لوگ مجھے تانا دیتے تھے، آج میں نے نبی پاک سے پوچھ ہی لیا ہے کہ
کہ یا رسول اللہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں قیامت والے دن اسی لیے تو باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ رب ذوالجلال پردہ رکھے گا۔ کیوں؟ ماں کے نام سے کیوں پکارا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پردہ رکھے گا۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے نا جو زنا سے پیدا ہوئے ہوں گے، ان بچوں کا تو قصور نہیں ہوگا، جو پیدا ہو گئے ان کا بیچاروں کا تو قصور نہیں نا، قصور تو ان کا تھا جنہوں نے گناہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ بچہ پیدا ہوا۔ پیدا ہونے والے کا گناہ کوئی نہیں۔ اللہ کریم اب قیامت کے دن پردہ کیا رکھے گا؟ رب ذوالجلال پردہ یہ رکھے گا، اللہ کسی کو باپ کے نام سے پکارے گا نہیں، سب کو ماں کے نام سے پکارے گا تاکہ پردہ رہ جائے۔ وہ والدہ ان کی کہنے لگیں، انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا کر دیا تو نے؟ جاہلیت کے زمانے میں اگر مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہوتا تو آج تو بڑی رسوائی ہو جاتی، رسول کریم سب کے سامنے بتا دیتے کہ تو حلالی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ماں رسوائی تو تب ہوتی نا جب کوئی اور بات ہوتی، اب تو تجھے خوشی منانی چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے مہر لگا دی ہے سب کے سامنے کہ میں حلالی ہوں، حرامی نہیں ہوں۔ کیا یہ بات غیب کی خبروں سے تعلق نہیں رکھتی کہ کسی کا باپ کون ہے یہ بتا دینا؟ یہ غیب نہیں، یہ بھی غیب ہے، لیکن یہ اللہ کا عطا کردہ غیب ہے۔ یا وحی کے ذریعے بتا دیا گیا یا نبی کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی گئی، یہ اللہ نے بتائی ہے رسول کریم علیہ السلام کو، ایک نہیں۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ بدر کے اندر نبی پاک علیہ السلام 16 اور 17 رمضان کی درمیانی شب آپ نکلے ہیں، اور بدر کے میدان میں نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چھڑی کے ساتھ گول دائرے بنا دیے، فرمایا ھذا مصرع فلان ابن فلان، ھذا مصرع فلان ابن فلان، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا۔ وہ نبی پاک علیہ السلام نے جو غیب کی خبر ایک دن پہلے دی ہے وہ کیا تھی؟ وہ یقیناً غیب کی خبر تھی، لیکن ہمارا ایمان ہے وہ غیب کی خبر نبی کریم علیہ السلام کی ذاتی خبر نہیں تھی، وہ اللہ کا عطا کردہ علم غیب تھا، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم تو ایک ذرے کا علم بھی رسول کریم علیہ السلام کا خود بخود نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں دیں، بلکہ حضرت سیدہ مریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو وحی کی ہیں، یعنی القاء کیا ہے، الہام کیا ہے۔ اللہ تو اپنے ولیوں کو بھی غیب کی خبریں عطا فرما رہا ہے، نبی تو پھر وراء الورا ہیں۔ اور ہمارا اہل سنت کا ایمان، ہمارا یقین کیا ہے؟ اللہ نے جتنا علم سارے نبیوں، سارے رسولوں اور سارے اولیاء کو دیا ہے، ان سب سے بڑھ کے اللہ نے علم اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑا علم حضور کے پاس جو ہے وہ پتہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کا علم ہے، اللہ کی ذات کا علم ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے امام محمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپے گا، یعنی کتنے ہی غیب ہیں یا رسول اللہ، اور غیب سارے چھوڑ دیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپ سکتا ہے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہ جب اللہ نے اپنی ذات کا دیدار ہی آپ کو کروا دیا، جو سب سے غیب ہے، جو سب سے غیب ذات ہے وہ اللہ ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کو اللہ نے اپنی ذات کا ہی دیدار کروا دیا تو اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپے گا؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، کہ یا رسول اللہ آپ کی گزرگاہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش، اور انسان جتنا اونچا چلا جاتا ہے نیچے اس کو نظر تو آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب سے مبرہ نہیں کیا کہ آپ کو غیب کی خبریں نہیں دیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیں۔ سورہ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے لوگ آئے، آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھروں میں چھپا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھا کے آئے ہو وہ بھی بتا دوں گا، جو تم گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو میں وہ بھی بتا دوں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی امت میں دوبارہ نازل ہوں گے، دوبارہ تشریف لائیں گے قیامت کے قریب،
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم کھا کے آئے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں، جو تم گھروں میں چھپا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بتا سکتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتا سکتے؟ تو یہاں آیت نمبر 50 کے اندر اس بات کا اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے کسی کو علم غیب نہیں دیا، وہاں یہ نفی نہیں کروائی جا رہی کہ اللہ نے دیا ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے محبوب آپ یہ کہیے کہ میں نہیں کہتا، آپ یہ کہیے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ اچھا میں اگر آپ لوگوں سے کہوں کہ بھئی سنو میرا نام ارشاد اللہ کمینی، میں عالم ہوں، بھئی سن لو بات سنو، میں ارشاد اللہ کمینی ہوں، میں حافظ ہوں، بھئی سنو میری بات سنو، میں ارشاد اللہ کمینی ہوں، میں قاری ہوں، یہ بات بنتی ہے؟ میں خود ہی اپنے منہ میاں مٹھو بنوں، یہ بات بنتی ہے؟ اللہ کریم کا انداز گفتگو دیکھیے محبوب سے، رب فرماتا ہے قل، محبوب آپ ان کافروں کو کہیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، او بھائی میرا تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، لا اقول ولا اعلم الغیب، میرا تو دعویٰ ہی نہیں کہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ یہاں اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے، یہ نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہیں بھی نہیں کہا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، میرے پاس یہ خزانے ہیں، نہیں۔ جس جگہ پہ رسول کریم علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کہی ہے وہاں اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ کی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ رب نے مجھ پہ یہ فضل کیا، اللہ نے مجھے یہ عطا کر دیا، رب نے مجھ پہ یہ فضل کیا، اللہ نے مجھے یہ عطا کر دیا۔ تو اسی طرح بلا مثال و بلا تشبیہ آپ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ قرآن پاک، پورے قرآن پاک میں کوئی مولوی، کوئی اسکالر آپ کو یہ آیت نہیں دکھا سکتا کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں اپنے محبوب کو علم غیب نہیں دیا۔ کوئی دنیا جہان کا مولوی یہ نہیں آپ کو دکھا سکے گا کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نے علم غیب کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور اللہ غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے، اللہ غیب بتانے میں کنجوس نہیں۔ تو جو کنجوس نہ ہو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ بولیے بولیے، اونچی بول دیں۔ سخی کون ہوتا ہے؟ جو دے یا اپنے پاس رکھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، اللہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو تو غیب نہیں نہ بتائے گا، اللہ ان نبیوں کو ہی غیب بتائے گا جن کے پاس اللہ جبریل امین کو بھیجتا ہے۔ تو اللہ کریم نے غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کی، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اب قرآن پاک ہے، یہ ایک اللہ کی آخری کتاب ہے، آپ سارے سمجھتے ہیں، سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ قرآن پاک میں ہر ایک چیز کا بیان موجود ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک، کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کا بیان اللہ نے قرآن میں نہیں رکھا۔ سارے پہلے علم بھی قرآن میں موجود، اس زمانے کے بھی قرآن میں موجود، اگلے زمانے کے بھی قرآن میں موجود، قیامت تک جو ہونا ہے وہ قرآن میں موجود، قیامت کے بعد جو ہونا ہے وہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود، اور سارے علوم اللہ نے قرآن پاک کے اندر جمع کر دیے۔ اب مجھے بتائیے جب قرآن پاک کے اندر سارے علوم موجود ہیں اور قرآن مصطفیٰ جان رحمت کے سینے میں موجود ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں حضور کو یہ خبر نہیں ہے، حضور کو وہ خبر نہیں ہے، آپ یہ نہیں جانتے، آپ وہ نہیں جانتے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے سارا کچھ رکھ کے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو قرآن پاک عطا فرما دیا۔ اور ہم نبی کریم علیہ السلام کے علم کے متعلق اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ میں اس لیے یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل یہ مسجد کے اندر آپ لوگ کسی بھی امام مسجد سے یا کسی عالم سے یہ باتیں نہیں پوچھتے۔ یہ باتیں کہاں کی جاتی ہیں؟ دکانوں پہ بیٹھ کے، بیٹھکوں میں بیٹھ کے، یہ چائے کے ڈھابے پہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی چائے کے ڈھابے پہ بھی جا کے بیٹھ کے بات کرے، کسی کی بات سنے، تو کم از کم اس کو جواب صحیح طریقے سے دے سکے۔ اہل سنت کا موقف، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، نبی پاک کے علم میں اضافہ ہوتا رہا، جب قرآن مکمل ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کا علم بھی مکمل ہو گیا۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر علوم اولین و آخرین سارے کے سارے جمع ہیں، اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کے ذریعے پہلے علم بھی عطا فرما دیے، آخری علم بھی عطا فرما دیے۔ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
اس کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں، اس کے اندر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سارے نبیوں کا علم، نبی کریم علیہ السلام کا علم، ساری کائنات کا علم اگر ملا لیا جائے، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نسبت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اتنی نسبت ہے، انہوں نے کہا اتنی بھی نسبت نہیں ہے جتنی سمندر کے پانی کے ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو سمندر کے ساتھ ہے، اتنی بھی نسبت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی نبی کا علم کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ پوری امت کا، پوری مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، اس سے بھی کم ترین۔ ہم نبی پاک کے علم کو اللہ کے علم جیسا نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا ہے، اللہ کریم نے اپنے علوم خاصہ سے عطا فرمایا ہے، اور جو خزانے حضور کو اللہ نے دیے ہیں وہ قیامت تک ختم نہیں ہونے والے۔ یہاں پہ صرف کافروں کو جواب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے، جو خود حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے دنیا بھی دی، جبریل لے کر آئے، اور آخرت بھی لے کر آئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دنیا کو سائڈ پہ کر دیا، میں نے دنیا کے مقابلے میں بھوک، فقر، میں نے دنیا کے مقابلے میں فقر کو اختیار کیا، یعنی غربت کو اختیار کیا، اور دنیا کے مقابلے میں نے آخرت کو اختیار کیا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھوک کو، غربت کو، فقر کو پسندیدہ ترین قرار دیا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری ہے کہ اگر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ فرما دیں تو یہاں قرآن کریم میں آپ کو عاجزی کا، انکساری کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں جو انکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہو سکتا ہے آج آخری جمعہ ہو۔